والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ وجل ذکرہ کی حمد و ثنا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرورہ حامی بے کسا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، یہ مہینہ اللہ پاک کی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں خالق کائنات جل جلالہ کی بے پہا رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اب جس نبی کے صدقے ہمیں یہ رحمتیں ملی، یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو یہ رحمتیں لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اگر ان کا ذکر نہ کیا جائے تو میرا خیال ہے یہ مہینہ بھی ادھورا ہے۔ اسی سلسلہ میں جو میری گفتگو کا آج عنوان اور موضوع ہے وہ ہے حسن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ موضوع ہے کہ جس کو سن کر ہر عاشق کا سینہ کھل جاتا ہے۔ یہ وہ موضوع ہے جس کو سننے کے بعد، جس کا نام سننے کے بعد ہر عاشق مصطفیٰ کے چہرے کے اوپر ایک الگ ہی رونق آتی ہے۔ مصطفیٰ کا حسن، اللہ پاک نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیسا حسن عطا فرمایا، کیا کمال کا حسن تھا۔ آپ کی زلفیں کیسی تھی، آپ کی آنکھیں کیسی تھی، مصطفیٰ کی گردن کیسی تھی، مصطفیٰ کا رنگ کیسا تھا۔ صحابہ دیکھ کے مچلتے تھے کہ اتنا حسن، حالانکہ نبی پاک صاحب الولاق کے آگے اللہ پاک نے 70,000 حجاب رکھے تھے۔ کیا بنا کر بھیجا؟ شاہدم و مبشرم و نذیرہ، شاہد بنایا، حاضر بنایا، ناظر بنایا، مبشر بنایا، بشارت دینے والا، جو متقین ہیں مؤمنین ہیں ان کو جنت کی بشارت دینے والا بنایا، ونذیرا، اور ڈر سنانے والا بنایا۔ جو لوگ گناہ گار ہیں، منافقین ہیں، کافرین ہیں، ان کو آپ اس دنیا میں ڈر سنانے کے لیے آئے ہیں۔ اور کیا بنایا؟ وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا بنایا، باذنی، اس کے حکم کے ساتھ۔ جو آخری لفظ ہے، جو آخری صفت یہاں پہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کی گئی، وہی ہمارا اصل موضوع ہے۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب، میں نے تجھے چمکتا ہوا سورج بنا کے بھیجا۔ یہ ایک تشبیہ دی اللہ نے کہ چمکتا ہوا سورج جس طرح لوگوں کو روشنی دیتا ہے، راستہ دیتا ہے، ان کو دن میں کام کرنے کا موقع دیتا ہے۔ منیرا، چمکتا ہوا سورج کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ اگر آپ کبھی دیکھیں کہ دوپہر کا وقت ہو، 12 بجے کا ٹائم، 12:30 بجے کا نارملی ہمارے ہاں ٹائم آتا ہے، تو سورج بالکل آسمان کے درمیان پہ آ جاتا ہے۔ اب اس کا جو نظارہ ہوتا ہے وہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اے محبوب، میں نے تجھے کوئی عام شخص بنا کے نہیں بھیجا، تجھے چمکتا ہوا سورج بنا کے بھیجا۔ اسی کی مثال اگر ہم حدیث مبارکہ میں لیں تو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ بیٹھا تھا، میرے سامنے مصطفیٰ کا چہرہ آ گیا، وہ رخ زیبا آ گیا۔ جب میرے سامنے مصطفیٰ آئے تو 14ویں رات کا چاند بھی اوپر چمک رہا تھا۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا تھا، کبھی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا تھا، لیکن جو سرور، جو کیف حضور کے چہرے کے اندر تھا، اللہ کی قسم وہ 14ویں رات کے چاند کے اندر بھی نہیں تھا۔ اس لیے تو میرے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے جب اپنا قلم اٹھایا تو میں کہتا ہوں کہ قلم توڑ دیا۔ آپ فرماتے ہیں رخ دن ہے یا مہر سما، کیا کمال لکھا اعلیٰ حضرت نے۔ فرماتے ہیں جو رخ زیبا ہے نا، رخ زیبا میرے امام کا، فرماتے ہیں یا یہ دن کی طرح ہے، رخ دن ہے، یا مہر سما، یا آسمان کے چاند کی طرح ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں نہیں رضا، نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب میرے مصطفیٰ کا حسن چیزوں کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ سورج کی بھی کوئی اوقات نہیں ہے، تو 14ویں رات کے چاند کی بھی کوئی اوقات نہیں ہے۔ جب مصطفیٰ کا حسن سامنے آتا ہے تو سب کے اوپر غلبہ لے جاتا ہے۔ آگے آپ فرمانے لگے شب زلف ہے یا مشک خطا، یہ تو میرے آقا کی کالی کالی زلفیں تھی نا، کالی زلفیں تھی۔ فرماتے ہیں یہ شب کی طرح ہے، یہ رات کی طرح ہیں، جیسے رات کی تاریکی ہوتی ہے ویسے میرے آقا کی زلفیں ہیں، یا مشک خطا، مشک کی طرح ان کے اندر خوشبو ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، رضا نہیں،
یہ بھی نہیں ہے، شب کی طرح بھی نہیں ہے، مشک خدا جیسی اس کی خوشبو بھی نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی افضل و اعلیٰ میرے آقا کی زلفیں ہیں۔ یہ رات کی تاریکی تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے، رات کی تاریکی میں آسمانوں پر ستاروں کا چمکنا، چاند کا چمکنا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو میرے محبوب کے چہرے کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے جاتے ہیں تو حضرت حسان بن ثابت، میرے آقا کے سامنے کھڑے ہو کر نعتیں پڑھنے والے وہ صحابی رسول جن کے لیے میرے آقا نے ممبر بھی بچھوایا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حسان بن ثابت نبی پاک صاحب اللہ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کو کچھ سنانا چاہتا ہوں، میں نے کچھ اشعار لکھے ہیں جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، یاد رکھیے یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جو اللہ کے رسول کے دشمنوں کا جواب اشعار کے ذریعے دیا کرتے تھے۔ نبی پاک صاحب اللہ کے دشمنوں میں کفار کے اندر بہت بڑے بڑے شعراء تھے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جب یہ شعر لکھتے تھے تو کعبے کی دیواروں کے اوپر ان کے شعر لکھ کے لگائے جاتے تھے۔ یہ وہ شعراء تھے، ان کا جواب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار کے ذریعے ہی دیا کرتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سامنے آئے تو میرے آقا نے کہا حسان سناؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو، تو حضرت حسان بن ثابت نے 4 مصرے سنائے جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کے اوپر حضرت حسان بن ثابت نے لکھے تھے۔ آپ فرمانے لگے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ، آئے ہائے ہے، اسی کا ترجمہ تو میرے امام نے کیا تھا نا، رخ دن ہے یا مہر سما، وہ کمال حسن حضور ہے کہ غمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ، یا رسول اللہ 1400 سال گزر گئے، اللہ نے کوئی ایسی آنکھ پیدا نہیں کی جس نے تم جیسا حسین دیکھا ہو۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، نہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ خُلِقْتَ كَأَنَّكَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ فرماتے ہیں حضور جیسے آپ نے چاہا اللہ نے آپ کو ویسا پیدا کیا۔ یہاں پہ ایک کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، قرآن پاک کے اندر سورہ آل عمران کے اندر خالق کائنات فرماتا ہے هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، تمہارا رب وہ ہے جو تمہاری ماؤں کے ارحام کے اندر تمہیں ویسا پیدا فرماتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے۔ کیف یشاء، ادھر رب نے فرمایا کیف یشاء، حضرت حسان بن ثابت مصطفیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کیف تشاء، حضور رب تو کہتا ہے کہ کیف یشاء، حضرت حسان کہتے ہیں کیف تشاء، اللہ فرماتا ہے جیسا میں چاہتا ہوں میں ویسا پیدا فرماتا ہوں۔ حضرت حسان کہتے ہیں حضور آپ نے جیسا چاہا رب نے آپ کو بنایا، یہ کیا بات ہوئی؟ تو ادھر سے پتہ چلتا ہے کہ جو آیت کریمہ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ کیف یشاء، جیسے میں چاہتا ہوں جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے پیدا فرماتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شامل نہیں ہیں، کیونکہ جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا کے سامنے کھڑے ہو کے یہ اشعار کو پڑھا، اپنے ان 4 مصروں کو پڑھا، خاص طور پر جب یہ اپنا آخری مصرع پڑھا تو میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا حسان تو نے غلط کیا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے میرے آقا کو ویسا پیدا فرمایا ہے جیسا میرے مصطفیٰ کی رضا تھی، جیسا حضور چاہتے تھے، جس سے جتنا خوبصورت سے خوبصورت رب پیدا فرما سکتا تھا، رب تو اس سے خوبصورت بھی پیدا فرما سکتا تھا، وہ قادر تھا، لیکن جیسا میرے مصطفیٰ نے چاہا اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسا پیدا فرما دیا۔ کیا کمال حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی بارگاہ میں جب ہم حاضری دیتے ہیں تو کمال ہو جاتا ہے۔ کسی بھی موضوع کے اوپر بات کر لیں، کسی ایک موضوع کے اوپر بھی آ جائیں، وہ کوئی بھی حسن ہو، وہ کوئی بھی موضوع ہو، جب میرے امام کا قلم اٹھتا ہے تو کمال ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بہت کمال کے اشعار لکھے، 1 شعر نہیں، 2 شعر نہیں، 3 شعر نہیں، پورا کلام صرف میرے آقا کی ایڑی کے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رختی ہیں ایسا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں، صرف ایڑی کے اوپر۔ اب یہ مصطفیٰ کے رخ زیبا کی بات نہیں ہوئی، یہ مصطفیٰ کے چہرے کی بات نہیں ہوئی، یہ مصطفیٰ کی پیاری پیاری آنکھوں کی بات نہیں ہوئی، ابھی زلفوں کی بات نہیں ہوئی، صرف امام ابھی پاؤں سے شروع ہوئے ہیں، قدموں سے شروع ہوئے ہیں، ایڑی کی بات کی ہے تو پورا کلام لکھ دیا ہے۔ جب اعلیٰ حضرت آئے چہرے کے اوپر وہ کمال حسن حضور ہے کہ غمان نقص جہاں نہیں، میرے امام فرماتے ہیں یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ بڑی عجیب بات کی اعلیٰ حضرت نے،
بعض اوقات عقل کو سمجھ نہیں آتی ہے لیکن یہ تخیلات ہیں، یہ عشق کی باتیں ہیں، عشق والوں کو سمجھ آتی ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں پھول ہوتا ہے لیکن پھول کے ساتھ کانٹا بھی ہوتا ہے۔ پھول کوئی بھی ہو، تم گلاب کا پھول اٹھا لو جسے کائنات میں سب سے اچھا پھول کہا جاتا ہے، وہ پھول اٹھا لو تمہیں اس کے ساتھ کانٹا ملے گا، لیکن میرے امام فرماتے ہیں یہی پھول خار سے دور ہے۔ میرے آقا وہ پھول ہیں کہ ان کے ساتھ کانٹا ہی نہیں ہے۔ پھول ہو ساتھ عیب ہو، مصطفیٰ ہو ساتھ عیب ہو، فرماتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں۔ شمع جلا لیں، روشنی دے دیں، فائدہ آپ کو دے گی، وہ آگ آپ کو فائدہ دے گی، آپ کو راستہ دکھائے گی، اندھیرے میں آپ کی مدد کرے گی، رہنمائی کرے گی، لیکن امام فرماتے ہیں یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ آگ تو ہے لیکن دھواں بھی تو ہے نا، شمع ہے دھواں بھی ہے، شمع چلتی ہے فائدہ دیتی ہے، لیکن جب دھواں نکلتا ہے نقصان دیتا ہے، وہ آپ کے جسم میں جا کے آپ کو نقصان دے گا، وہ آپ کو ویسے بھی نقصان دے گا۔ میرے امام فرماتے ہیں یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کیسا حسن ہے کہ یہ شمع تو ہے دعا نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ کیسا کمال کا حضور ہے کہ غمان نقص جہاں نہیں، یہاں پہ نقص کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا ہے کسی چیز کا اطلاق ہو جانا، ہاں یہ چیز ہے، یہ نقص ہے، یہ عیب ہے، یا یہ وصف موجود ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں تم ہونے کی بات کرتے ہو، تم اس کے اطلاق کی بات کرتے ہو۔ میرے امام فرماتے ہیں اطلاق تو دور کی بات، رب کعبہ کی قسم یہاں پہ عیب کا گمان بھی نہیں ہے۔ میرے آقا کے چہرے کے اوپر عیب کا گمان کرو گے؟ اس کے آگے رب نے ابھی 70,000 پردے رکھے ہیں، 70,000 پردے ابھی مصطفیٰ کے حسن کے آگے موجود ہیں۔ پھر میرے آقا کے حسن کا عالم یہ تھا۔ اب ایک یہاں پہ ایک کنفیوژن ایک اور پیدا ہوتی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام آپ کا حسن عورتوں نے دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لی، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، یا رسول اللہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، وہاں پہ انگلیاں کٹی تھی۔ پیدا ہوتی ہے کہ حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کے عورتوں نے انگلیاں کاٹی، لیکن جب مصطفیٰ کے سامنے صدیق اکبر آتے تھے تو وہ تو نہیں کاٹتے تھے، جب عمر فاروق آتے تھے انہوں نے تو نہیں کاٹی، عثمان غنی آئے، مولا علی آئے، بلال حبشی جیسا عاشق رسول آیا، انہوں نے انگلیاں تو نہیں کاٹی۔ ابھی آگے 70,000 پردے تو تھے، حضرت یوسف کے حسن کے آگے پردہ نہیں تھا، میرے آقا کے حسن کے آگے 70,000 پردے تھے۔ اللہ کی قسم اگر حضور اپنے آگے سے ایک پردہ بھی ہٹا دیتے تو شاید کہ کائنات کے اندر کوئی بھی نہ بچتا۔ جنت کی حوروں کے بارے میں آتا ہے کہ اگر یہ دنیا کے اندر جھانک کے دیکھیں ان کے حسن سے سارے لوگ ہی مر جائیں۔ یہ جنت کی حور کا عالم ہے۔ اب وہ غلام کس کی ہے؟ میرے مصطفیٰ کی غلام ہے۔ جنت کی حوریں بھی میرے مصطفیٰ کی غلام ہیں، ان کے قدموں کی دھول ہیں۔ جب مصطفیٰ کے حسن کے آگے سے پردہ ہٹ جائے تو کس کی مجال ہے زندہ رہنے کی؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، جب آپ نے اللہ سے مطالبہ کیا کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی، موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت موسیٰ نے ضد کی، لاڈلے تھے، کلیم اللہ تھے، حضرت موسیٰ نے ضد کی، رب نے فرمایا ٹھیک ہے موسیٰ، میں اپنا جلوہ نہیں دکھاؤں گا، میں اپنی تجلی کا کروڑواں حصہ دکھاؤں گا، بلکہ وہ بھی نہیں دکھاؤں گا، وہ بھی کوہ طور پہ اتاروں گا۔ تو نے بس پہاڑ کو دیکھنا ہے، تو نے میری تجلی کو نہیں دیکھنا، تو نے اس پہاڑ کو دیکھنا ہے جس پہاڑ کے اوپر میری تجلی اتر رہی ہے۔ اگر تو نے برداشت کر لیا تو میں تجھے اپنا جلوہ دکھا دوں گا، اگر تو برداشت نہ کر پایا تو میں تجھے اپنا جلوہ بھی نہیں دکھاؤں گا۔ روایت کے اندر آتا ہے جب حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام نے اس کوہ طور پہ اللہ کی تجلی نازل ہوتے ہوئے دیکھی، آپ بے ہوش ہو گئے، اور جب آپ ہوش میں آئے آپ وہاں سے نکلے، جو بندہ آپ کو دیکھتا وہ مر جاتا۔ جو بندہ بھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی شکل انور کو دیکھتا، آپ کے رخ زیبا کو دیکھتا، وہ اس حسن سے رب کی تجلی کے اثر سے وہ مر جاتا۔ آپ جب اپنے گھر تشریف لے گئے تو آپ کی زوجہ محترمہ گھر میں موجود تھی۔ حضرت موسیٰ نے اپنے چہرے انور کے اوپر پردہ ڈالا ہوا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ آپ کی زوجہ کہنے لگی اے موسیٰ، آپ اتنی انور کے آگے کوئی پردہ لیا ہو یا آپ نے پردہ کیا ہو؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں میں رب کی تجلی دیکھ کے آیا ہوں۔ تو دیکھ سکتی ہے؟ اگر تو دیکھ سکتی ہے تو بتا دے، جو بندہ مجھے دیکھتا ہے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھوڑی سمجھدار تھی، آپ نے اپنی ایک آنکھ کے اوپر ایسے ہاتھ رکھا اور ایک آنکھ کھول دی، آپ نے کہا دکھائیں۔ جب حضرت موسیٰ نے پردہ ہٹایا تو ان کی ایک آنکھ کی بینائی چلی گئی۔ تو نہ دیکھتی تو کچھ ہو نہ جاتا، اگر تو اس چہرے کو نہ دیکھتی تو کوئی مسئلہ تو نہیں تھا،
تو نے اپنی آنکھیں گھما دی. آپ فرمانے لگی تمہیں پتہ ہی نہیں چہرے پہ نور کتنا تھا, تمہیں پتہ نہیں چہرے پہ رب کی تجلی کا اثر کتنا تھا. جب میں وہ دیکھتی تھی تو میرے دل میں ایک الگ ہی کیفیت پیدا ہوتی تھی کہ یہ رب نے یہ کیا کر دیا, اتنا نور اللہ تعالیٰ کے تجلی کا ہے. اب میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, موسیٰ کی زوجہ محترمہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کا کروڑواں حصہ حضرت موسیٰ کے چہرے پہ دیکھا. میرے آقا معراج پہ گئے اور اللہ کے اتنا قریب ہوئے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ نے اپنا دستے قدرت مصطفیٰ کے کندھوں پر بھی رکھا. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب میرے آقا نے رب کا جلوہ بظاہر اپنے سامنے دیکھا, اپنے سامنے رب کا جلوہ میرے مصطفیٰ نے دیکھ لیا, ان کو دیکھ کے تو کوئی نہیں مرا, ان کو دیکھ کے تو کسی کو موت نہیں آئی, ان کو دیکھ کے صدیق اکبر کی بینائی بھی نہیں گئی, عثمان غنی کی بھی نہیں گئی. مشہور زمانہ, میں اس کو ابھی ذکر نہیں کرنا چاہتا, بہت ہی مشہور زمانہ روایت موجود ہے کہ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ نبی پاک صاحب الولاق کے سامنے ضد کی, یا رسول اللہ ایک مرتبہ دکھائیں, ایک پردہ تو ہٹائیں. میرے آقا نے فرمایا عائشہ تو نہیں دیکھ سکتی, عائشہ تو نہیں دیکھ سکتی. اتنا آپ کہتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ سورج ہی میرے گھر میں اتر آیا ہے. اتنا حسن, صرف ایک حجاب کی بات تھی. یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے تو رب کی تجلی کا کروڑواں حصہ دیکھا, اس کے بعد بھی لوگ جب ان کو دیکھتے تھے تو مر جاتے تھے, اس دنیا سے چلے جاتے تھے, یا ان کی بینائی چلی جاتی تھی. لیکن جب کوئی مصطفیٰ کو دیکھتا تھا, جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا معراج کی رات, خواب میں بھی نہیں دیکھا, بظاہر تشریف لے گئے, بظاہر لا مقام تشریف لے گئے. ریزن یہی ہے کہ 70,000 حجابات میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تھے. حضرت عبداللہ بن سلام, مشہور زمانہ نام, یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین تھے, بہت بڑے عالم دین. کسی بھی مذہب کے دین کے عالم کو کیچ کرنا, اس کو پکڑ کے اپنے مذہب کے اندر, اپنے دین کے اندر لے کر آنا, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے کٹر عالم, تورات کے, زبور کے, انجیل کے ماہر عالم تھے. آپ فرماتے ہیں جب میں مصطفیٰ کے سامنے گیا, آپ نے فرمایا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے. جب میں اس چہرہ انور کو دیکھتا ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہوگا, یہ کسی سچے کا چہرہ ہے, یہ اللہ کے نبی کا چہرہ ہے. آخری واقعہ یہاں پہ ایک ذکر کرنا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, یہ بہت ہی ایمان افروز واقعہ ہے. آپ مدینے کے باغات میں تشریف لے گئے, مدینہ منورہ کے گرد و نواح کے اندر. میرے آقا نے فرمایا اے قافلے والوں بتاؤ کس غرض سے آئے ہو. کہتے لگے کہ ہم یہاں پہ کسی خاص غرض سے نہیں آئے, بلکہ ہم ایک سفر پر جا رہے تھے. راستے میں تھوڑی سی تھکاوٹ محسوس ہوئی تو ہم نے یہاں پہ پڑاؤ کرنے کے لیے سوچا کہ ہم یہاں پہ رک جائیں, تھوڑی دیر آرام کر لیں, کچھ کھا پی لیں, پھر یہاں سے آگے چلیں گے. ہم تجارت کی غرض سے یہاں سے جا رہے ہیں, سفر پر ہیں. ان کے پاس کچھ اونٹ تھے, اس میں ایک سرخ اونٹ تھا. عرب کے اندر سرخ اونٹ بہت ہی مشہور تھا. انہوں نے کہا ہاں بیچیں گے, کھجوروں کے بدلے بیچیں گے. میرے آقا نے فرمایا کتنے ساخ کھجوریں چاہیے. انہوں نے وہاں پہ مقدار مقرر کی, جو اس کی قیمت بنتی تھی وہ مقرر کی. کتنا عجیب واقعہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے والے دیکھتے رہے. جب میرے مصطفیٰ ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو کے کافی دور چلے گئے تو وہ آپس میں لڑنے لگ گئے. انہوں نے کہا بھائی پیسے کیوں نہیں لیے. ایک کو کہتا تو نے پیسے نہیں لیے, دوسرے کو کہتا تو نے کیوں نہیں لیے. وہ کہتا ہے بھائی تو نے کیوں نہیں لیے. سب نے اینڈ پر ایک ہی نتیجہ نکالا, حسن اتنا تھا, میرے آقا کا حسن ہی اتنا تھا کہ وہ جا تو رہے تھے, ہمت ہی نہیں ہوئی کسی کی کہ آقا سے پیسے مانگ سکے. انہوں نے کہا ایک بندہ ہے, انجان ہے, اس کو تم نے اپنا اتنا قیمتی اونٹ بھی دے دیا ہے, اس سے پیسے بھی نہیں لیے, وہ چلا گیا ہے, پتہ نہیں دوبارہ اپنا قاصد بھیجتا ہے یا نہیں بھیجتا. وہ آپس میں لڑ رہے تھے, آپس میں ہی جھگڑ رہے تھے کہ ایک خاتون جو پیچھے خیمے کے اندر پردہ کر کے بیٹھی تھی, اس نے اپنے آگے سے پردہ ہٹایا, کہنے لگی کیا ہوا ہے, کیوں لڑتے ہو. انہوں نے سارا واقعہ بتایا کہ یہ مسئلہ ہے, ایک انجان بندہ آیا ہے, اتنا ہمارا قیمتی سرخ اونٹ ہے, وہ لے گیا ہے, کسی نے پیسے بھی نہیں لیے, اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنا قاصد بھیجوں گا تو تمہیں آ کے اس کی قیمت دے جائے گا. وہ عورت کہنے لگی پریشان نہ ہو, میں گارنٹی دیتی ہوں, میں ضامنہ ہوں اس کی, اگر وہ شخص نے اپنا کوئی قاصد نہ بھیجا تو اس سرخ اونٹ کی قیمت میں ادا کروں گی.
کہنے لگے تو اسے جانتی ہے؟ جو تو اس کی گارنٹی دے رہی ہے، تو اس کی ضمانت دے رہی ہے، تو کیا اسے جانتی ہے؟ وہ کہنے لگی جانتی تو نہیں۔ وہ سارے بولنے لگے تو پھر تو کیسے گارنٹی دے سکتی ہے کہ وہ شخص واپس آئے گا یا اس کا کوئی قاصد آئے گا؟ کہنے لگی تم نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا؟ جتنا نور تھا چہرے پہ، اللہ اکبر، کہتی ہے جتنا نور تھا، میں تو گارنٹی دوں گی کہ اگر وہ واپس نہ آیا تو اس کا مال میں دوں گی۔ اس اونٹ کی قیمت جو بہت زیادہ ہے، اس اونٹ کی قیمت میں ادا کروں گی اگر وہ شخص واپس نہ آیا۔ ضمانت کیوں دی؟ حسن کی وجہ سے۔ کہنے لگی جس کے چہرے پہ اتنا نور ہو، اتنا حسن ہو، وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ یہی تو بات حضرت عبداللہ بن سلام نے بھی کی تھی، وَلَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ۔ لوگوں سنو، میں نے جب پہلی مرتبہ مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا تو مجھے اسی وقت پتہ چل گیا۔ میں نے تورات پڑھی، میں نے زبور پڑھی، میں نے انجیل کو بھی پڑھا، مجھے اسی وقت پتہ چل گیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی سچے نبی کا ہی چہرہ ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا۔ وہ آئے، وہ کھجورے لے کر آئے، جن کی مقدار آپس میں مقرر ہوئی تھی۔ وہ کھجورے لے کر آئے تو وہ صحابی رسول جو قاصد بن کر آئے تھے، وہ کہنے لگے تھے کوئی مدینے میں آئے تو خالی ہاتھ جائے۔ آئے ہائے ہائے، وہاں کیا جود و کرم ہے، شاہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضور کے لب سے کبھی کوئی نہ سنے، آئے مدینے میں تو خالی جائے، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ وہ کہنے لگے جو آدھی کھجورے ہیں نا، یہ تو ہوگی تمہارے سرخ اونٹ کی قیمت۔ اب جو آدھی آگے آئی ہیں وہ میرے آقا، تم میرے آقا کے پاس مہمان بن کر آئے ہو، تو میرے آقا مہمانوں کو خالی تو نہیں نہ جانے دیتے، ان کو بھر کے دیتے ہیں، بھر کے دیتے ہیں کہ ان کی جھولیاں تنگ پڑ جاتی ہیں، لیکن میرے آقا کی بھیک اتنی ہے کہ وہ ملتی ہی جاتی ہے۔ اتنا کمال تھا، اتنا کمال حسن تھا کہ مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کر، جس کے آگے 70,000 حجابات تھے، بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ حجابات تھے، اس کے بعد یہ حسن تھا کہ چہرے کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھتے تھے۔ عام لوگ نہیں، عبداللہ بن سلام جیسے یہودیوں کے کٹر پائے کے عالم دین، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا، مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھتے تھے۔ آخر میں ہم حاضری لگاتے ہیں گولڑا شریف کے اندر، پیر مہر علی شاہ صاحب، حسن مصطفیٰ کی بات ہو تو ان کے اشعار کا ذکر نہ ہو۔ آتے ہیں اس صورت نو میں جان آخاں، آئے جان آخاں کے جان جہان آخاں، فرماتے ہیں سچ آخاں تیرا بدی میں شان آخاں، جس شان تو شانہ سب بنیا۔ ما اجملہ کا، اتنے خوبصورت، ما احسنہ کا، اینڈ پہ فرماتے ہیں کتے مہر علی کتے تیری سنا، تو کجا من کجا، کتے مہر علی کتے تیری سنا، گستاخ اخی کتے جا لڑیا۔ یا رسول اللہ، اتنا کمال کا حسن، یہی مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے بڑا ڈھونڈا، اب بڑا ہی ڈھونڈا کہ کوئی مثال مل جائے، میں کہوں میرے آقا اس جیسے تھے۔ کرنے والوں نے باتیں کی کہ چاند جیسے تھے، کہنے والوں نے کہا کہ سورج جیسے تھے، کہنے والوں نے کہا کہ دن کی طرح تھے، کہنے والوں نے کہا کہ زلفیں دیکھنی ہے تو رات کی تاریکی کی طرف تھی۔ مہر علی شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں میں نے بھی ڈھونڈا، میں نے بہت ڈھونڈا کہ کچھ تو ملے کہ میں کہوں میرے آقا اس کی طرح تھے۔ فرمانے لگے کوئی مثال نہیں ڈھولن دی، ہائے ہائے، فرماتے ہیں کوئی مثال نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھے جان نہیں بولن دی، اور واقعی یہ بولنے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔